وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان شکیل خان اپنے مہمان مفتی سید صابر حسین صاحب کے ساتھ. ہماری گفتگو ایک عجیب رخ پر پہنچ گئی ہے. بہت خوبصورت گفتگو مفتی صاحب کرتے ہیں. حکمرانوں کی طرف تو ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم اپنے جیسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ جو ہم میں سے ہر آدمی اپنی بساط سے بڑھ کر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں وہ قرض کی معیشت کا شکار ہوتا ہے, ادھار لیتا ہے, چیزوں کو بیچتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کفایت شعاری اختیار نہیں کرتا. مفتی صاحب, قرآن میں اس حوالے سے کیا بات کہی ہے؟ قرآن مجید بھی تو کفایت شعاری کے حوالے سے یقیناً کچھ نہ کچھ فرماتا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی, انفاق فی سبیل اللہ کی. آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن کے اندر. سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں ہمیں موٹیویٹ کیا گیا ہے, رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں, غریبوں پہ خرچ کریں, قریبی رشتہ داروں پر خرچ کریں. اب جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے اس میں ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ, کہ وہ جو ہے قریبی رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں, مسکینوں کو بھی دیتے ہیں, مسافروں کو بھی دیتے ہیں. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا, اور فضول خرچی مت کرو کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے, اور شیطان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نافرمان ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں فضول خرچی شیطانی کام ہو گیا. بالکل فضول خرچی شیطانی کام ہے. اور آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں وہ اس عمل میں مبتلا ہیں. انہیں سوچنا چاہیے کہ جس عمل کو فضول خرچی قرار دے کر اللہ تعالیٰ شیطانی عمل قرار دے رہا ہے اس میں کتنا ہمارے لیے نقصان ہوگا, کیونکہ شیطان تو بالکل ہمارا دشمن ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیز نظر بھی آ رہی ہے, ہر کوئی پریشان ہے, قرض لیتا ہے, قرض لینے کے بعد پھر اسے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, چھپتا پھرتا ہے, لوگوں کا سامنا نہیں کرتا, اور اس طرح کے کئی مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے گھر سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے کفایت شعاری کی, کھانے میں, پینے میں, لباس میں, یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر پہ جو لائٹ جلی ہوئی ہے اس میں بھی ہمیں کفایت شعاری کا جو ہے مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم تو اپنے آفیسز میں لائٹ کفایت شعاری کے اندر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں, ہم مستقل یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آفیسز میں ایک لائٹس کا انبار جل رہا ہوتا ہے. بالکل مطلب یہ کہ چکا چوندھ ہو رہی ہوتی ہے. نہیں, وہ تو بات ہوتی ہے کہ مال مفت دل برہم کا قاعدہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن گھر میں تو جو ہے وہ تو آپ کی جیب سے پیسے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے, لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. اور جب بل آتا ہے تو اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں. ادھر سے تو ہے ہی پریشانی کہ بل بہت آ رہا ہے, لیکن کچھ ہمارا بھی اس میں کسی حد تک کردار ہوتا ہے. ہم اپنی جو حیثیت ہے یا اپنی جو طاقت یا بساط ہے اس کے مطابق تو اس چیز کو کم کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوششیں کریں تاکہ جو ہے ہمارے مسائل کم ہو جائیں. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو کہ کم سے کم سیلری میں بھی, تنخواہ میں بھی وہ گزارا کر لیتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی سیلری لاکھوں میں ہے لیکن مہینے کے آخر میں پریشان نظر آتے ہیں. تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ لوگ کہ جو کم سے کم تنخواہ میں کفایت شعاری اختیار کرتے ہیں تو انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایک بات شعاری تو ہم کر لیں. جی آپ فرمائیے. اس میں آپ دیکھیں کہ چونکہ کفایت شعاری اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے. ہمارا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے اس میں برکت ہے. لیکن ہم اگر کفایت شعاری کریں, ایک طرف تو اسلام ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ نہیں, لوگوں کی مدد کرو, لوگوں کو دو, اور دوسری طرف اگر ہم کفایت شعاری کریں تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایثار سے ٹکرا رہا ہے معاملہ؟ نہیں, کہ جو ایثار ہم کر رہے ہیں, جو انفاق ہم کر رہے ہیں اس سے ٹکرا رہا ہے معاملہ. ایثار اس سے آگے کی بات ہے. کفایت شعاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ضرورت مند شخص آپ کے پاس آتا ہے اور اپنی ضرورت پیش کرتا ہے اور آپ کے پاس اللہ نے وسائل دیے ہیں تو آپ اسے نہیں دے رہے. اچھا, یہ کفایت شعاری نہیں ہے. یہ کفایت شعاری نہیں, اس کی ضرورت آپ پوری کریں گے. ہاں, کفایت شعاری یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اب اس کی ضرورت 10 روپے کی ہے اور آپ اسے 20 روپے دے رہے ہیں تو یہ اب فضول خرچی میں آ گیا. کفایت شعاری یہ ہے کہ جس حد تک اس کی ضرورت ہے اور حقیقی ضرورت ہے, اس حقیقی ضرورت کی تکمیل کرنا یہ تو انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے آگے, بلکہ میں
اپنی بات بتاتا ہوں، مجھ سے کوئی قرض مانگتا ہے تو پہلے میں اگر میرا ذہن بن بھی جائے کہ میں اسے دے دوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اسے کہوں کہ اگر آپ اس سے کم میں اپنا گزارا کر سکتے ہیں تو آپ مجھ سے کم لیں، کیونکہ میں تو آپ کو دے دوں گا لیکن آپ پر ایک ذمہ داری عائد ہو جائے گی، تو کوشش ہی ہوتی ہے۔ تو کفایت شعاری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو آپ پورا نہ کریں۔ کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے، اور ایثار ایک الگ چیز ہے۔ ایثار یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چیز ہے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسلمان بھائی بھی اس چیز کا متمنی ہے یا ضرورت مند ہے اس چیز کے لیے، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اپنے مسلمان بھائی کو وہ چیز دے دی، تو یہ ایثار ہے جس کی ایثار ایک الگ چیز ہے جو کفایت شعاری سے بالکل مختلف ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال اور بڑا ذہن میں آتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے کچھ اور جوابات دیتے ہیں۔ جگہ جگہ یہ بھیک مانگنے والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گداگر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پروفیشنل ہیں، کہ یہ جان بوجھ کر اپنے بچوں کے ہاتھ پیر خراب کر دیتے ہیں، یہ جو ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دینا بھی کوئی جائز عمل ہے، یا ان کو دینا چاہیے یا ان کو نہ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک پیشے کے طور پہ اس چیز کو اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ تو آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں اور کئی ایسے واقعات آپ نے دیکھے بھی ہوں گے۔ اصل میں کسی کو دینا، کسی غریب کو، فقیر کو دینا، یہ انفاق فی سبیل اللہ کی صورت ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو ہمیں دین نے رہنمائی دی، ہم نے اس کو یکسر فراموش کر دیا ہے یا اس کا ہم اعتبار ہی نہیں کرتے۔ اگر اس کا ہم اعتبار کریں یا اس پر عمل کریں تو یہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی ابتدا آپ اپنے گھر سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اپنے محلے داروں سے کریں، اور اسی طرح آپ آگے بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے جائیں اس کو۔ جی اب اگر میں اپنے گھر کے ان لوگوں کی ضرورت پوری کر دوں کہ جو لوگ مستحق ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر باہر نہیں جائیں گے۔ صحیح ہے۔ آپ بھی یہ عمل کریں گے تو باہر نہیں جائیں گے۔ تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک اجنبی شخص جس کے بارے میں آپ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ آیا یہ مستحق ہے یا نہیں، اس کو دینے کی بجائے آپ اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے اس کی ابتدا کریں، اور ان لوگوں کو دیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے کسی غیر مستحق کو اپنی زکوٰۃ دے دی، اپنے صدقات دے دیے، تو آپ نے اس مستحق کے ساتھ گویا زیادتی کر دی کہ جو اس کا حقدار تھا۔ مفتی صاحب میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، ہم اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن آج کے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اسلام میں اپنے حق کو وصول کرنے کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ اسلام اپنے حق کو وصول کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بالکل اسلام تو اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ اپنے حق کو ضرور وصول کریں، کیونکہ اگر آپ حق سے دستبردار ہوں تو اس کی مذمت کرتا ہے اسلام، اس کو رہبانیت قرار دیا جاتا ہے، اور رہبانیت کو ناپسندیدہ قرآن کے اندر قرار دیا گیا ہے کہ آپ جو ہیں ہر چیز سے بیگانہ ہو کر اور خود کو دور کر کے ایک طرف بیٹھ جائیں۔ اسلام کہتا ہے کہ جائز طریقے سے اپنے حق کو آپ ضرور حاصل کریں، ٹھیک، اور جب آپ کو آپ کا حق مل جائے تو اس حق میں سے جس کو چاہیں آپ عطا کریں۔ اگر آپ اپنے حق کو لیتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس کا مستحق ہے تو اسے آپ دیتے ہیں تو وہ ایثار ہے، لیکن اسلام کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اپنا حق وہ نہ لے اور اپنا حق چھوڑ دو۔ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اپنا حق لینے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور حق کو چھوڑنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کے ساتھ یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی ہمارے اگلے پروگرام میں۔ ناظرین، یہ تھے مفتی سید صابر حسین صاحب، برج بینک کے شریعہ کوآرڈینیٹر ہیں، بہت سارا علم رکھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں، بہت پڑھاتے ہیں، ہمارے یہاں آج تشریف لائے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرامات میں بھی ہم صابر صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔